علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ پاکستان کے ٹی وی پر ڈسکشن ہوا کہ خلیفہ دوم کے قاتل ابو لولو فیروز کی قبر ایران میں ہے۔ تو پہلے ہم ایک تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں کہ خلیفہ دوم کی شہادت کب ہوئی یا قتل کب ہوا اور کس تاریخ کو ہوا اور وجہ کیا تھی۔ تو وجہ جو ہے وہ اسلام اور کفر کا موضوع نہیں تھا، وہ اپنی شکایت لے کے آیا تھا اپنے مالک کی جانب سے، گو کہ اسی مالک نے بھیجا تھا ابو لولو فیروز کو مدینہ میں۔ اب کیونکہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتے تھے موصوف، تو وہ ان کے دل یہ دینا مشکل تھا، لہٰذا جب جناب عمر نے بھی اسی مالدار شخص کی تائید کی، اپنے دوست کی تائید کی، تو یہاں سے رنجش کا سلسلہ شروع ہوا۔ معاملہ اسلام یا کفر کا نہیں تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں مدینہ میں مار دیا گیا تو کیا اس زمانے میں لے جا کے ایران میں دفن کیا؟ ہاں، ایران میں جو قبر ہے کاشان میں، وہ کسی ایک شخص کی یا کسی درویش کی ہے کہ جن کا نام شجاع الدین تھا اور یا پھر نام ابو لولو تھا۔ تو ایک نام کے دو افراد ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قبر ابو لولو فیروز یعنی قاتل خلیفہ دوم کی ہے، کیونکہ خلیفہ دوم کے قاتل کو مدینہ میں قتل کر دیا تھا، یا یہ کہ انہوں نے پکڑے جانے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ کے سامنے ہے کتاب الفاروق شبلی نعمانی صاحب کی، صفحہ نمبر ہے 166، اور یہاں پر یہ موضوع سب سے پہلا ہے کہ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو خلیفہ دوم کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد روزانہ 2 درہم، یہ گرین سے ہم نے خصوصاً ہائی لائٹ کر دیے ہیں کہ یہاں پر موضوع ڈسکس کیا ہے کہ وہ شکایت لے کے آیا اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے مجھ سے 2 درہم ڈیلی لیتا ہے اور یہ میرے لیے مشکل ہے۔ اور جناب عمر نے کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نقاش ہوں، یعنی رنگ کا کام کرتا ہوں دیواروں وغیرہ پر، اور اسی طرح سے بڑھئی ہوں اور لوہار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے، تم یہ دے سکتے ہو۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ ڈیلی 4 درہم لیے جاتے تھے اور بعض جگہ بیان ہوا کہ 100 درہم لیے جاتے تھے۔ لیکن نیرے سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ جب اس نے حملہ کیا خلیفہ دوم پر تو لوگوں نے پکڑا، اور جب لوگوں نے پکڑا تو اسی دوران اس نے خودکشی کر لی۔ تاریخ الخلفاء، تاریخ الخلفاء کا پیج نمبر ہے 305، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفے میں اس پر 100 درہم کا خراج یعنی ٹیکس عائد کیا تھا۔ یہاں مدینے آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت بڑا ٹیکس لگا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ ٹیکس کا جو معاملہ تھا یہ رنجش کا سبب بنا تھا۔ پھر ہم بتائیں کہ کوئی بھی اسلام یا کفر کا موضوع نہیں تھا۔ اب یہ کہ کتنی عمر تھی اس لڑکے کی، تو یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفے سے آپ کو خط لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکا موجود ہے، اس کو بہت سے ہنر آتے ہیں، لوہار اور بڑھئی کا کام خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، نقاشی بہت عمدہ کرتا ہے، اگر آپ اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل مدینہ کے کام آ سکے۔ آپ نے اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دی اور لکھ دیا کہ یہاں بھیج دیا جائے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اول تو یہ تھا مسلمان، اب یہ کہ اندر سے مسلمان تھا یا نہیں تھا، تو یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے منافقین تھے، حتیٰ سورہ برات میں بہت واضح بیان ہوا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے میرے حبیب تمہارے ارد گرد جو عرب کے بدو ہیں یہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں بہت شدید ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی مدینہ میں نہیں آ سکتا تھا، تو بظاہر تو یہ شخص مسلمان تھا۔ اب اگر یہاں پر شک کرنا ہو تو دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی کو کیوں بھیجا مغیرہ بن شعبہ نے، تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کا اس میں دخل ہو۔ اگلا صفحہ یعنی 306 اور 306 پہ یہاں پر پھر یہی والا موضوع ہے کہ ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ الجھ جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے۔ جب ابو لؤلؤ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ تاریخ خلفاء اب آپ کے سامنے عربی میں ہے، اور یہاں پر بھی یہ ہے وَأَلْقَى عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ثَوْبًا، کہ اہل عراق میں سے شخص نے اس پر کپڑا ڈالا، جب وہ الجھ گیا تو کیا ہوا؟ قَتَلَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ اب بِخَنْجَرِهِ فَمَاتَ، کہ ابو لؤلؤ فیروز نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب طبقات ابن سعد کی، اور جز نمبر ہے 3 میں رہے کہ ابو لؤلؤ نے جو حملہ کیا تو تاریخ میں بیان ہوا کہ وہ مدینہ میں تھا، یہی اسلام کے لیے کافی ہے، اب اندر سے کچھ بھی ہو باقاعدہ وہ نماز پڑھتا تھا،
اور بچی بھی جو ہے وہ اسلام کا ہی ادعا کرتی تھی اور اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو جس وقت لما طحن عمر حرب ابو لؤلؤ کہ جب مارا جناب عمر کو خنجر سے ابو لؤلؤ نے تو پھر وہ بھاگا۔ وجعل عمر ينادي الكلب الكلب، اور جناب عمر جو ہیں اس وقت پکار رہے تھے کتا کتا کہہ کے اس کو۔ اسی دوران یہ پکڑا گیا فانتحر بالخنجر حين اخذ، اور جب پکڑا گیا اسے تو اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ کتاب المصنف عبد الرزاق جلد نمبر ہے 4، اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر یہ سارا موضوع ہے کہ حضرت عمر نے اس غلام پر روزانہ 2 درہم کی ادائیگی لازم قرار دی۔ اب یہ سارے آپ چیزیں پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور اسی دوران جب قتل کر کے وہ بھاگا اس نے حضرت عمر کو 3 زخم لگائے، جن میں سے ایک زخم حضرت عمر کی ناف کے نیچے لگا اور یہی ان کی شہادت کا سبب بنا۔ اس شخص نے اہل مجلس میں سے 12 آدمیوں کو بھی زخمی کیا، جن میں سے 6 حضرات کا انتقال ہو گیا اور 6 بچ گئے۔ اس کے بعد اپنے خنجر کے ذریعے سے خودکشی کی اور مر گیا۔ نمبر 92 میں دوبارہ یہ چیز بیان ہوئی کہ معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری کے علاوہ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ اہل عراق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اس پر کمبل ڈال دیا، جب وہ اس میں اندر چھپ گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اب یہاں پر دوبارہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور انہوں نے ہی اس کو یہاں پر بھیجا تھا۔ اور پھر اس میں کافی موضوعات ہیں کہ جو پوز کر کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ جناب عمر کے ایک فرزند تھے جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر۔ عبید اللہ ابن عمر کا واقعہ یہ ہے کہ یہ قتل کرتا ہے کس کو؟ ایک جانب تو 2 اور ایرانیوں کو، اور ساتھ میں شک کرتے ہیں موصوف یہ بعض مہاجرین پر۔ تو یہاں پر یہ واقعہ تفصیل سے ہے، اور ان کو اکسانے والوں میں 2 کا نام آتا ہے، عبد الرحمن ابن ابو بکر کا اور ساتھ میں جناب حفصہ کا، کہ انہوں نے اکسایا اور کہا کہ جا کے ان کے ساتھیوں کو بھی مار دو۔ تو یہ موضوع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا پیج نمبر 93 سے۔ اب 94 پر یہاں پر بتاتے چلیں، پھر عبید اللہ ابن عمر نے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے نکلے، وہ ہرمزان کے پاس آئے اور بولے تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم ایک گھوڑے کا جائزہ لیں۔ اب یہ ہرمزان کون ہے؟ یہ بھی ایک مسلمان ہے اور ایک ایرانی ہے۔ اس زمانے میں عجب اور ایران کا ایک بڑا تعصب چلتا تھا، لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ عام طور پر جو ہے ایک سخت برخورد کی جاتی تھی۔ اب یہ گھوڑوں کا ماہر تھا، اس کو یہ لے کے چلے۔ ہرمزان گھوڑے کے معاملے میں بڑی مہارت رکھتا تھا، وہ ان کے آگے چلتے ہوئے گئے، پھر عبید اللہ نے اس پر تلوار سے وار کیا۔ اب اسے تلوار کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود عبید اللہ ابن عمر نے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ جفینہ کے پاس آئے، وہ ایک عیسائی شخص تھے، انہوں نے اسے پکارا۔ جب وہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس پر تلوار کا وار کیا اور انہوں نے دونوں آنکھوں کے درمیان حملہ کیا۔ پھر وہ ابو لؤلؤ کی بیٹی کے پاس آئے جو ایک کم سن لڑکی تھی اور خود کو مسلمان ظاہر کرتی تھی، انہوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ 2 الگ مسلمانوں کو قتل کیا، جن میں سے ایک پہلے عیسائی تھا اور مدینہ میں بالآخر مسلمانوں کی طرح سے رہ رہا تھا، ایک مجوسی تھا یعنی جفینہ، اور وہ مسلمان تھا، اور جب وار ہوا اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ لیکن جو سب سے برا کام ہوا وہ یہ کہ ابو لؤلؤ کی جو بیٹی تھی جن کا نام تھا لؤلؤ، اور وہ تقریباً 7-8 سال کی بچی تھی، اور بعض جگہ بیان ہوا، یہ تفصیل سے بیان ہوا کہ وہ مسلمان تھی، اور بعض جگہ بیان ہوا وہ نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، لیکن اسے بھی قتل کیا۔ اور کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے تو جناب عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد ان کی دیت بھی دی۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم اب میں مدینہ منورہ میں موجود ہر قیدی کو، اب یہاں پر کہہ دیا غیر مسلم، جبکہ مدینہ میں غیر مسلم نہیں تھے۔ ہر قیدی سے کیا مراد؟ کہ جو لوگ اسیری کی زندگی گزار رہے تھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے اشارے کے طور پر کچھ مہاجرین کا ذکر کیا کہ ان کے قیدیوں کو بھی قتل کر دوں گا۔ مہاجرین نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دو۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب عبید اللہ ابن عمر نے کئی لوگوں کو قتل کیا تو جب خلیفے بنے تو یہاں پر یہ ایشو اٹھا کہ اب کیا کیا جائے، تو اکثر لوگوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن
عمر نے کیونکہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، خصوصاً ایک معصوم بچی کو قتل کیا ہے، تو اب اس کو بھی سزا کے طور پہ قتل کر دیا جائے۔ مولا امیر المومنین کا بھی یہی مشورہ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ٹوکا، اور ٹوکنے کی وجہ یہ تھی کہ کل تک باپ مارا گیا ہے، آج بیٹا مارا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، اور یہی مشورہ خلیفہ سوم کو اچھا لگا، ان کی بھی یہی رائے تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں دیت ادا کر دوں گا، یعنی بیت المال سے دیت ادا کر دی گئی، اور بیت المال سے دیت ادا کی جائے یا وہ خود اپنے پاس سے دیت ادا کریں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک اور مدینے والوں نے جب قصاص طلب کیا، اور خصوصاً مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب قصاص طلب کیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان تینوں کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، اور عبید اللہ ابن عمر کو قاتل سمجھتے تھے اور ظالم سمجھتے تھے اور مستحق سمجھتے تھے کہ اس کو بھی قتل کے جرم میں قتل کیا جائے۔ حضرت عثمان نے ان دونوں افراد اور اس لڑکی کی دیت ادا کی۔ زہری نے یہ بیان کیا ہے کہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالی سیدہ حفصہ پر رحم کرے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ ہرمزان اور جفینہ کو قتل کریں، یعنی جناب حفصہ جو جناب عمر کی بیٹی تھیں، انہوں نے اپنے اس بھائی کو اکسایا کہ جاؤ ان دو ایرانیوں کو بھی مار دو۔ عبداللہ ابن ثعلبہ و شاید ابن خلیفہ خزائی نے یہ بات کی، میں نے ہرمزان کو حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ باقاعدہ نماز بھی پڑھتا تھا۔ معمر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ زہری کے علاوہ راویوں نے یہ بات نقل کی کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں ہرمزان، جفینہ اور اس لڑکی یعنی لؤلؤ، ابو لؤلؤ کی جو کنیت تھی وہ اس بیٹی کی وجہ سے تھی، اور اس لڑکی کا ولی ہوں اور میں ان کی دیت ادا کرتا ہوں۔ ولی کس معنی میں؟ یعنی میں اس وقت حاکم ہوں اور میں اپنے پاس سے دیت ادا کروں گا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بیت المال سے کیوں دیت دی جا رہی ہے جبکہ ایک آدمی قاتل ہے، اس سے یا قصاص لیا جائے یا اس سے اس کا مال لیا جائے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3، اور یہاں پر بھی خلیفہ دوم کی شہادت کا ذکر ہے، اور وہی والا موضوع ہے، یہ والی گفتگو ہے، بعد میں چکی والا موضوع آیا۔ اب یہاں پر موضوع ہے کعب کی پیشن گوئی، جو خود ایک یہودی رہبائے ہے، وہ بتا رہا ہے کہ آپ 2-3 دن میں مارے جائیں گے، یہ تورات میں لکھا ہے۔ اتنی بات واضح ہے کہ ایسا تو کوئی موضوع تورات میں لکھا نہیں ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہی کچھ لوگ شامل تھے اس میں۔ اب یہاں پر موضوع ہے کہ عبید اللہ ابن عمر کی طلبی۔ پھر حضرت عثمان مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبید اللہ ابن عمر کو بلوایا۔ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے گھر میں مقید تھا، یعنی کہ جب عبید اللہ ابن عمر نے اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے جفینہ اور ہرمزان اور بنت ابی لؤلؤ یعنی ابو لؤلؤ کی بیٹی کو مار ڈالا، تو حضرت سعد رضی اللہ نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی، ورنہ وہ عبید اللہ سے یہ کہہ رہے تھے بے خدا میں ان سب افراد کو قتل کر دوں گا جو میرے والد کے خون میں شریک تھے۔ ان کا اشارہ بعض مہاجرین و انصار کی جانب بھی تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بعض مہاجر اور انصار یعنی خود اصحاب اور مسلمان شامل تھے جناب عمر کے قتل میں بقول اب عبید اللہ ابن عمر کے۔ حضرت سعد نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ان کے بال پکڑ کر انہیں زمین پر گرا دیا، اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا۔ وہ وہاں مقید رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان نے بیعت خلافت کے بعد انہیں رہا کر دیا اور اپنے پاس بلوایا۔ اور بلوانے کے بعد کیا ہوا؟ عبید اللہ کے بارے میں مشورہ۔ حضرت عثمان نے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت سے فرمایا تم مجھے اس شخص کے بارے میں مشورہ دو جس نے اسلام میں ان اشخاص کو قتل کر کے رخنہ ڈال دیا، یعنی اسلام میں ایک رخنہ ڈالا بقول خلیفہ سوم کے ان افراد کو قتل کر کے، یعنی یہ افراد کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، خصوصاً ابو لؤلؤ کی بیٹی۔ حضرت علی نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں۔ مہاجرین میں سے کسی نے کہا کل حضرت عمر رضی اللہ شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کو قتل کر دیا جا رہا ہے، اور یہ مشورہ کس کا تھا؟ عمرو عاص کا، اور یہاں سے اس نے خلیفہ سوم کی رائے کو بدلا، اور بدلنے کے بعد کیا ہوا؟ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں یعنی جناب عثمان میں مسلمانوں کا ولی ہوں،
میں نے اس قتل کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا۔ کہ بالآخر اصل موضوع یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ 273 میں بھی یہی موضوع ہے کہ جب ہرمزان کو مارا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ الخلفاء الراشدون من تاریخ الاسلام، حافظ المؤرخ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی کی۔ اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ابو لولو کی بیٹی کو عبید اللہ ابن عمر نے قتل کیا اور بعد میں معاویہ کے پاس یہ شام بھاگ گیا اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا اور صفین میں مارا گیا۔ اور یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابو لولو کو مدینہ ہی میں قتل کر دیا تھا یا خودکشی کر لی تھی، اور ساتھ میں چند اور مسلمانوں کو مارا تھا، اور ابو لولو کی بیٹی مسلمان تھی، اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اب جب وہاں قتل کیا ہے تو ان کی قبر بھی وہاں ہونی چاہیے۔ ایران میں جو قبر ہے وہ کسی اور بابا شجاع الدین کی یا ابو لولو کی ہے اور اس قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ شیعوں نے قبر کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس میں گنبد ہے اور روضہ بنایا ہوا ہے، تو وہ کسی ایک درویش کی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مذاہب اور ادیان کو سوچنے سمجھنے اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد۔ جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔